ناظرین، اس ماہ اکتوبر 2023 میں فلسطین اور اسرائیل کی جنگی حالات انتہائی تشویشناک ہو رہے ہیں۔ حماس ماضی میں اس حد تک اسرائیل پر کبھی اثر انداز نہیں ہو سکا تھا، مگر اس حملہ میں حماس نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ حماس ہے کیا؟ اس کا وجود کیسے ہوا؟ ناظرین، حماس اسلامی مزاحمتی تحریک ایک سیاسی اور عسکری تنظیم ہے جو بنیادی طور پر فلسطینی علاقوں، خاص طور پر غزہ کی پٹی میں کام کرتی ہے۔ فلسطین میں حماس کے بارے میں چند اہم حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، حماس کی بنیاد 1987 میں اسرائیلی قبضے کے خلاف پہلی انتفاضہ بغاوت کے دوران رکھی گئی تھی۔ یہ مصری اخوان المسلمون کے ایک شاخ کے طور پر ابھرا اور اس کے بعد سے فلسطینی علاقوں میں ایک بڑی سیاسی قوت بن گیا ہے۔ نمبر 2، حماس کو کئی ممالک بشمول امریکہ، یورپی یونین اور اسرائیل ایک انتہا پسند تنظیم سمجھتے ہیں۔ اس کے چارٹر میں اسرائیل کی تباہی اور تاریخی فلسطین میں اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، حماس نے 2006 میں فلسطینی قانون سازی کے انتخابات جیت کر حریف جماعت الفتح کو شکست دی۔ تاہم، طاقت کی کشمکش شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں فلسطینی علاقوں میں تقسیم ہو گئی۔ فتح مغربی کنارے پر اور حماس غزہ کی پٹی پر حکومت کر رہی تھی۔ نمبر 4، حماس کی عسکری شاخ کو عز الدین القسام بریگیڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اسرائیلی اہداف کے خلاف مسلح حملے کرنے کے لیے ذمہ دار ہے، جس میں راکٹ لانچ کرنا، خودکش بم دھماکے اور مسلح جھڑپیں شامل ہیں۔ نمبر 5، حماس سماجی اور فلاحی تنظیموں کا ایک وسیع نیٹ ورک چلاتی ہے جو غزہ میں فلسطینیوں کو تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور مالی امداد میں خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس حمایت نے حماس کو آبادی کے کچھ طبقات میں عوامی حمایت برقرار رکھنے میں مدد فراہم کی ہے۔ نمبر 6، حماس خود کو ایک مزاحمتی تحریک کے طور پر بیان کرتی ہے جو فلسطین کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مسلح تصادم میں ملوث رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ کئی تنازعات میں ملوث رہا ہے، جن میں 2008، 2009، 2012 اور 2014 کی غزہ جنگیں شامل ہیں۔ نمبر 7، اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایک انتہا پسند تنظیم کے طور پر درجہ بندی اور اوسلو معاہدے کو مسترد کرنے کی وجہ سے حماس کو سیاسی اور اقتصادی تنہائی کا سامنا ہے۔ اس کی سفارتی شناخت محدود ہے اور اسے غیر ملکی امداد اور تجارت پر پابندیوں کا سامنا ہے۔ نمبر 8، یورپی یونین نے یہ بھی کہا کہ حماس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کا سامنا ہے، جن میں ماورائے عدالت قتل، تشدد اور آزادی اظہار پر پابندیاں شامل ہیں۔ اسے فوجی مقاصد کے لیے سویلین انفراسٹرکچر استعمال کرنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے فوجی تنازعات کے دوران شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ نمبر 9، حماس نے فتح، فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے ساتھ مفاہمت کی مختلف کوششیں کی ہیں۔ تاہم، اسرائیل کی جانب سے ان کوششوں کو مختلف سیاسی نظریات، دیرینہ شکایات اور اسرائیل فلسطین تنازع کی پیچیدگی کی وجہ سے اکثر چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 10، یورپی یونین کا کہنا ہے کہ حماس کو ایران، قطر اور ترکی جیسے ممالک سے سیاسی اور مالی مدد ملی ہے، جنہوں نے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی۔ لبنان میں ایران اور حزب اللہ کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات کی وجہ سے اکثر عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ آج بھی چند یورپی ممالک اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، چند فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ مفاہمت چاہ رہے ہیں۔ اسرائیل کا حماس کے علاوہ بچوں اور خواتین کو شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر مسلم ممالک اور سول سوسائٹی نے مذمت کی ہے، اور سنگین نتائج کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔